اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انسانوں کا قبروں سے نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پھٹ کر مجھے ظاہر کرے گی، پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ قبروں سے ظاہر ہوں گے، پھر باقی قبرستان میں جاؤں گا، اس لیے وہ قبروں سے نکل کر میرے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا اور یہاں تک کہ وہ بھی قبروں سے نکل کر میرے ساتھ ہو جائیں گے، پھر میں حرمین والوں کے درمیان محشر میں جمع ہو جاؤں گا۔ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں، مسلم ہو یا کافر، وہ تو دوسری بات سور کی آواز سن کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ آگ میں جلا دیے یا سمندروں میں بہا دیے یا جن کو درندوں نے پھاڑ کھایا تھا، ان کی روحوں کو بھی جسم دیا جائے گا اور ضرور ہی وہ بھی محشر میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ کے جمع کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت سب ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اگر ایسا ہوا تو بڑے شرم کی بات ہوگی۔ اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی اور لوگ گھبراہٹ اور پریشانی سے ایسے بے حال ہوں گے کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت کما بدلنہ اول خلق نعیدہ، ہم نے جس طرح پہلی بار پیدا کرنے کے وقت شروعات کی تھی اس کو دوبارہ اسی طرح لوٹائیں گے، تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے فقیروں کو کپڑے پہنائے تھے، یا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سب سے پہلے ننگے کیے گئے، جبکہ کافروں نے ان کو آگ میں ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے دوست کو پہناؤ، چنانچہ جنت کے کپڑوں میں سے دو باریک اور نرم سفید کپڑے ان کو پہنانے کے لیے لائے جائیں گے، ان کے بعد کپڑے مجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین قسم سے جمع کیے جائیں گے، ایک جماعت پیدل، دوسری سوار، تیسری وہ جماعت ہوگی جو اپنے چہروں کے بل چلیں گے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ چہروں کے بل کیوں چلیں گے؟ جواب میں سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس ذات پاک نے ان کے قدموں پر چلایا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو چہرے کے بل چلا دے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، وہ چہروں کے بل اس طرح چلیں گے کہ زمین کے ابھرے ہوئے حصوں اور کانٹوں تک سے اپنے چہروں کے ذریعے بچاؤ کریں گے۔ یہ حال کافروں کا ہوگا، چونکہ ان نالائقوں نے دنیا میں اپنے چہرے کو خدا کے حضور میں رکھنے سے منہ پھیرا اور گھمنڈ کی وجہ سے سجدے میں سر رکھنے سے انکار کیا، اسی لیے قیامت کے دن ان کے چہرے سے ان کو پاؤں کا کام دلایا جائے گا تاکہ خوب ذلیل ہوں اور چہروں کے پیدا کرنے والے مالک اور مالک کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا اس کا مزہ چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، وہ اپنی مخلوق کے جسم کے ہر حصے کو اس کی ہر خدمت میں استعمال فرما سکتے ہیں۔ دنیا ہی میں دیکھ لیا جائے کہ کچھ چیزیں چار پیروں پر اور کچھ دو پیروں پر چلتی ہیں، کچھ صرف اپنے پیٹ سے۔ وہ لوگ جن کے ایک ہاتھ ہیں وہ اسی کے ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کا کام کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی سننے اور محسوس کرنے کی طاقت اکثر تیز ہوتی ہے،
جن سے بڑی حد تک آنکھ نہ ہونے کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو چہرے کے بل چلائیں گے۔ یہ عقل کے اعتبار سے ذرا بھی ناممکن نہیں ہے۔ کافر گونگے، بہرے اور اندھے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم ان کو قیامت کے دن اندھے، بہرے، گونگے کر کے چہروں کے بل چلائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ قَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے ہے تنگی کی زندگی، اور قیامت کے دن ہم اس کا حشر اس طرح کریں گے کہ وہ اندھا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے رب، کیوں تو نے مجھے اندھا اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ جواب میں خدا ارشاد فرمائیں گے اسی طرح آتی تھی میرے پاس میری آیتیں، بس تو نے ان کو بھلا دیا۔ اسی طرح آتی تھی تیرے پاس میری آیتیں، بس تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ لیں گے اس کی جو حد سے بڑھا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا۔ اور البتہ آخرت کا عذاب سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور سچے مالک کی آیتوں کو سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کے بجائے سب سنی انسنی کر دی، ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں چھین لی جائیں گی، اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے۔ یہ حشر کے شروع کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں اور زبان اور کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور ان کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے سوال جواب کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔